حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجیں محمد عزیزاران شہزادی دو عالم ایام فاطمیہ کی مجالس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو گئی، ٹریفک کی وجہ سے آج نسبتاً تھوڑا سا زیادہ تھا، اور بہرحال مجلس وہ بھی تھوڑی تاخیر میں شروع ہوئی اور یہاں بھی میں تاخیر میں پہنچا، اور یقیناً آپ کو زحمت اٹھانی پڑی، لیکن اجر جو ہے وہ خود بی بی کی بارگاہ میں ہے انشاءاللہ۔ ایک دو دن کی مجلس باقی ہیں، پھر پتہ نہیں زندہ رہے توفیق ہوئی تو پھر ہم آ پائیں، ذکر کر پائیں۔ یہی ذکر حیات ہے، اگر جو ہے انسان ذخیرہ کر لے تو وہیں اسی بارگاہ میں یہی پیش کر سکتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ سے، ارشاد فرماتے ہیں امام کہ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ گویا جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ واقعاً ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسا در دیا، ایسا دروازہ دیا ہے کہ انسان دنیا کی جتنے بھی سختیوں میں پھنس جائے کوئی اور جگہ نہیں ہے جو اسے آغوش میں لے لے، اور یہ خدا کا اپنا ایک نظام ہے۔ خدا نے سسٹم کو ایسے ہی بنایا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہمارے راستے سے گزر کے جانا پڑے گا، یعنی یہ خدا تک پہنچنے کے لیے تمہیں ہمارے پاس سے جانا پڑے گا، تم ہمارے بغیر خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا محتاج ہے، خدا نخواستہ، نہیں، خدا نے خود یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، ان کے ذریعے سے پہچانو۔ یہی مظہر پروردگار ہے، یہی جو ہے وہ نحنو جو ہے وہ ذکر اللہ، نحنو ہم جو بھی ہیں، ہم سب اب یہاں تک اگر پہنچ گئے خدا تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر ان کو چھوڑ کر خدا تک کوشش کرو گے تو بھٹکتے رہو گے، خدا تک نہیں پہنچ سکتے چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ۔ اس لیے آپ خود مستحضر ہیں کہ جتنے بھی مکاتب اور فکر
عرفان کے اور طریقت کے ہیں، وہ بغیر مولا متقیان کے کہیں نہیں جاتے، چاہے وہ آگے پیچھے جن کو بھی مانتے ہوں، لیکن آخری راستہ یہی ہے اگر چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ ان کے بغیر پرواز نہیں کر سکتی، گھومتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ روح ظاہری کمال، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ظاہری کمالات جو ہیں یہ روح کے کمال ہوتے ہیں، یہ ظاہری کمال کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں ایک عالم دین گئے اور کسی جو مرتاض جو ہوتا ہے ان کا ہندوؤں کا جو بہت زیادہ ریاضت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس گئے تو اسے بولا بھائی کیا کر سکتے ہو؟ بولا میں اشارے سے مار سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک جانور تھا، اس کو اشارہ کیا، وہ مر گیا۔ تو کہا زندہ کر سکتے ہو؟ کہا نہیں میں زندہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، وہ زندہ ہو گیا۔ تو بِإِذْنِ اللہ، لیکن وہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ کرامات نہیں ہے جیسے دنیا، بھئی آج دنیا کے سمجھتی ہے کہ کوئی کرامات دکھائیں، کیا دکھائیں؟ یہ میرا کام ہو جائے۔ مطلب ہم اولیاء خدا کو بھی دنیاوی معاملوں میں جو ہے وہ ناپتے تولتے ہیں۔ اچھا میرے بارے میں بتائیں، میرا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی کرامات نہیں ہے اولیاء الہی کے لیے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ملائکہ زمین پہ آ جائیں، تمہارے ہاتھوں کو چومنے لگیں، تو بھی یہ مت سمجھنا کہ تم عارف بن گئے ہو، کیونکہ عرفان معاملہ کوئی اور ہے، کسی اور جگہ پہ جانا ہے، لیکن جانا یہیں سے ہے، کہیں نہیں جا سکتے۔ اب کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کمال کی ڈیفینیشن کیا ہے، کمال تک پہنچنا کیا ہے، بندگی کیا ہے، تو ظاہر ہے ہم دنیاوی کمالات کو کمال سمجھتے ہیں، لیکن اصل کمال اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اصل کمال اس کی بارگاہ میں تڑپنا ہے۔ ان سے بڑا خدا کو پہچاننے اور درک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سجدوں کی حالت میں جو ہے مولا متقیان خدا کو پکار رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نخلستان میں کوئی شخص سجدے میں گریا کر رہا ہے، جیسے کوئی سانپ اپنے گرد تڑپ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا مولا متقیان ہے خدا کی بارگاہ میں، اور بے ہوش ہو گئے۔ میں اٹھا اور میں گھر گیا، میں نے گھر جا کر خاتون کی خدمت میں گزارش کی کہ ایسا ایسا میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہا ایسے دیکھا ہے۔ کہا علی کی تو اکثر ایسی حالت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کو پہچانتے ہیں۔ جو جتنا خالق کو پہچانے گا اتنا اس کی بارگاہ میں اس کا معاملہ، اس کا رتبہ، اس کا رابطہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ ہم خدا کو پہچانیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو پہچان ہے، انتخاب ہے، وہ کیسا ہے۔ علماء 3 طرح کے انتخابات اپنی زندگی میں، کہ ہم چیزوں کو جو انتخاب کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انتخاب جو ہے وہ پروفٹ والا ہے، یعنی فائدے والا۔ میں کوئی چیز چوز کروں گا اگر مجھے فائدہ ہوگا، یعنی میں یہ کام کروں گا اگر یہ فائدہ ہوگا۔ دنیا ایسی ہے۔ شخص آیا جب شیب ابی طالب سے 3 سال کے بعد رسول خدا اور ان کے صحابی نکلے، تو ایک جوان آیا اور کہا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، قبیلے کا سردار تھا۔ کہا یہ میں سب آپ کو دے دوں گا، میں اسلام بھی قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ اپنے جانے کے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دیں۔ تو رسول خدا نے بولا کہ نہیں، اسلام اگر حاصل کرنا ہے بغیر لالچ کے کرنا ہے، خدا کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام کا انتخاب ایسے نہیں ہے کہ آپ اسلام کا انتخاب کریں کہ میں یہ انتخاب کر لوں، ایسا اسلام کا انتخاب نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار نے، ایک روایت ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان کو باقی ساری مخلوقات پر افضل قرار دیا ہے کچھ خصوصیت کی وجہ سے۔ یعنی بہت ساری مخلوقات میں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، شاید بہت ساری جانور پرندے ہم سے بہت معاملات میں شاید بہت اچھے ہیں بعض، لیکن کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو دوسری مخلوقات کو نہیں پائی جاتی۔ کون سی؟ پہلی چیز کہ انسان کو خدا نے عقل دی ہے،
عقل انسان کو تفکر فکر کرنے کی صلاحیت کسی جانور میں نہیں ہے. جانور آٹو پہ ہے, یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ اس کے اندر بلٹ ان ہے, وہ خود کام کرتا ہے, چاہے وہ اچھے کام کرے تیز کام کرے. دنیا میں ایک جیسی ہیں. شہد کی مکھی اپنا گھر بنائے گی, بہت سوفسٹیکیٹڈ سائنٹیفک گھر بنائے گی, لیکن وہ بلٹ ان ہے اس کے اندر. خدا کہہ رہا ہے ہم نے اس کو وہی نازل کی. لیکن انسان کو خدا نے عقل دی, اور عقل کے ساتھ ہی اس کے اندر یہ شعور, سوچنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت, اچھے برے کی تمیز عقل کرتی ہے. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ ہاتھ میں کیا ہے, پانی ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, نقصان دہ ہے, آلودہ ہے, زہریلا ہے, صاف ہے. اب آپ کو عقل کیا بتائے گی؟ تھوڑی دیر میں عقل آپ کو ڈائگنوز کرے گی کہ ٹک پینا ہے, کراس پینا نہیں ہے. زندگی کے کسی معاملے میں آپ آ رہے ہیں, فوراً عقل کیلکولیٹ شروع کر دے گی, یہ دینا ہے, یہ لینا ہے, چھوڑنا ہے, بات کرنی. عقل ہے. عقل انسان کو افضل, اس لیے اصول کافی کا پہلا باب ہی عقل سے شروع ہوتا ہے. دوسری چیز جو انسان کو افضلیت دیتی ہے وہ دین ہے, جو خدا نے اسے دین دیا ہے. یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے دین. دین جسے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دین کے اندر اللہ, جو اللہ کو دین پسند ہے وہ اسلام ہے. اور سب جتنے بھی دین تھے سب میں دین نظام حیات ہے, یعنی انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. کیٹلاگ ہے. جب آپ کوئی سافٹ ویئر خریدتے ہیں, ہارڈ ویئر خریدتے ہیں, کوئی اکوپمنٹ خریدتے ہیں, کوئی مشینری خریدتے ہیں, کوئی مشین ہو, ایک کیٹلاگ کمپنی دیتی ہے. اگر ایسے استعمال نہیں کیا تو پھر کیا ہے, گارنٹی نہیں ہے کوئی. اب یہ دین اصل میں وہ کیٹلاگ ہے کہ تم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے. ضابطہ حیات ہے, پورا ضابطہ حیات ہے. یہ جو آج کل ویسٹرن سوچیں انسان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ دین کے بعد اس کا جواب نہیں ہے, دین کے بعد اس کا جواب نہیں ہے, دین پرانا ہو گیا ہے, یہ سب دھوکہ ہے, ایلوژن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو دین صحیح طرح سمجھا نہیں, یا تو دین پڑھا نہیں. جو دین اتنا دقیق ہو, اتنا فوکسڈ ہو کہ آپ کو بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلا پاؤں کون سا رکھنا ہے, سوتے وقت کس کروٹ پہ سونا ہے, کھاتے وقت کس طرح کھانا ہے, یعنی ہر معاملات میں اس سے ڈیٹیل سسٹم کوئی نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی نظام آئے, جتنے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو, چاہے وہ انسان نے جتنے بھی قانون بنائے, انسان کے سارے قانون اس کے فائدے کے لیے. انسان جو بھی قانون بناتا ہے یا اپنے فائدے کے لیے یا اپنے اطراف کے لوگوں کے فائدے کے لیے, کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو. لیکن جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسان کو خلق کر کے قانون بنایا ہے. خدا جانتا ہے اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, اس کو کیا چیز بری لگتی ہے, کیا اس کو نقصان دہ ہے, کیا اس کے لیے اچھے ہے. دنیا کی کوئی مشین انسان کے وجود میں حسد کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتی, کینے اور بکس کو نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کتنے لوگ مریض جاتے ہیں ڈاکٹروں پہ. یہ تو آپ ڈاکٹروں پہ جاتے رہتے ہیں, انسان ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں, سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے. شخص آتا ہے, کوئی آتا ہے مریض ہے, مشکل میں ہے, چیک اپ ہوتا ہے, بلڈ ٹیسٹ, سی ٹی اسکین, سونوگرافی, کوئی بیماری نہیں ہے اس کو, سب ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں. اب دنیا کی کوئی چیز دل کو اسکین نہیں کر سکتی کہ اس کو مرض کیا ہے, سوائے اسلام کے. اسلام بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ یزکیہم, تاکہ تمہارا تزکیہ کرے, تمہیں پاک کرے. کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی گڑبڑ کو. اب یہ اسکینر کیسے پتا چلے گا؟ یہ اولیاء خدا یہ بعض اوقات انسان کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہے. کیونکہ جب انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. انسان حسد کرتا ہے, انسان غیبت کرتا ہے, انسان کسی سے کوئی اندر کٹھن رکھتا ہے, یہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے. اور آج معاشرہ زیادہ تر انہی چیزوں میں مبتلا ہے عزیزان محترم, کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. دین ہم نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے, یعنی جتنا مجھے فائدہ ہے میرا اتنا دین ہے,
اور عجیب دور آ گیا ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ یا آدمی برا ہے یا اچھا ہے, تیسری چیز نہیں ہوتی تھی. ابھی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ظاہری دیندار ہے, ظاہراً طور پہ دیندار ہے, داڑھی بھی رکھی ہوگی, تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی, انگوٹھی بھی ہاتھ میں ہوگی, زیارتوں میں بھی جا رہا ہوگا, حج بھی کر کے آیا ہوگا, لیکن دھوکہ, حق کھانا, چوری, خواتین باحجاب با پردہ سب کچھ دین, لیکن غیبت, خاندان میں اختلاف. آپ کرا کے دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں معاشرے میں. میں وہ مارکس کی تو باتیں کر نہیں رہا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ظاہری طور پر اتنی دین کی بندہ باتیں کرے گا, آپ بولے گے یار اس سے تو بڑا دینداری کوئی نہیں ہے, اس سے تو بڑا امام زمانہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں آپ اس سے کوئی معاملہ کریں گے زندگی میں, آپ کو لگے گا یہ تو جھوٹ ہے, دھوکھا ہے, کیونکہ ہم دین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. اس لیے امام نے فرمایا کہ دین تمہاری زبان میں رکھا ہوا نوالا ہے, جب تم پہ بنتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو. دین ایک اچھی خاصی میجورٹی اپنی مرضی سے چل رہی ہے. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت عمل صالح ہے. یہ انسان کو عطا ہوا ہے. کیا جو نیک عمل ہے وہ کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. عمل صالح کرنا یہ انسان کی خصوصیت ہے. چوتھی چیز جو خصوصیت ہے انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل کر رہی ہے وہ حیا ہے. حیا کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اگر آج معاشرہ خدا نخواستہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے وجود سے انسانیت کو ختم کر رہا ہے, حیوانیت کی طرف جا رہا ہے. حیا نہیں ہے سوچتا حیوان ہے. حیوان کو حیا تھوڑی ہوتی ہے, شرم بھی کوئی نہیں, وہ جہاں دل چاہے کچھ بھی کر لے, وہ جانور ہے, اسے کیا حیا گا. انسان میں حیا پائی جاتی ہے. حیا صرف ظاہری وجود میں نہیں ہے, انسان کی آنکھوں میں حیا ہونا, انسان کی سوچوں میں حیا ہونا, کہ انسان حیا کرے, یہ سوچے بھی نہیں کہ یہ کیسی بات ہے. بے حیائی کی بات کیوں سوچ رہا ہے, بے حیائی نگاہوں سے کیوں ہے. لیکن آج معاشرہ اپنے آپ کو بے حیا سمجھ کر, بے حیا کر کر, بے حجاب کر کر اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے. میں آپ کو یہ اور المیہ بتاؤں کہ آج حجاب بھی بہت سی جگہوں پہ فیشن ہو گیا ہے. وہ اچھی بات ہے, چلے کسی بہانے سے چلو انسان اپنے ظاہر کو کور تو کرتا ہے, لیکن ریکوائرڈ جو ہے وہ اندر کا حجاب ہے, کہ انسان اپنے اندر سے باحجاب ہو. آج جوان بچے اور بچیاں ظاہر میں ماشاءاللہ اچھے ہیں, شکر ہے کہ ظاہر بھی اچھا ہے, نہ ظاہر بھی عجیب سا ہو تو آپ کیا کریں گے, ظاہر اچھا ہے, لیکن اپنی تنہائی اپنی خلوت میں حیا نہیں ہے. انسان عجیب حدیث ہے, حدیث کتنی عجیب, اللہ اکبر, کہ انسان کہیں بیٹھا ہو خلوت میں, چھوٹا بچہ جس کو سمجھ بھی نہیں آتا اس کی وجہ سے حیا کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا. چھوٹا بچہ بیٹھا ہو, انسان اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا, لیکن خدا کو اس چھوٹے بچے کے بھی برابر نہیں سمجھتا اور اپنی خلوت میں گناہ کرتا ہے. المیہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ حیا وجود میں ہونی چاہیے. اور آج یہ سوشل میڈیا نے تو برباد کر دیا. میں آپ کو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا جو لوگ ہمیں مشکلات بتاتے ہیں کہ کیا کریں مولانا, کیا کریں, گھر برباد ہو گئے کیونکہ حیا نہیں رہی نا, ایکسس ہو گیا ہے. پہلے کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا, کوئی گزرتا تھا, حیا کرتا تھا گھر میں جھانکنے سے کہ غلطی سے کھلا رہ گیا دروازہ, لیکن ہو سکتا ہے کوئی گھر میں بھیجا. حیا. احکام فقہ کے ہیں کہ اگر آپ اپنے چھت پہ جائیں تو اپنے ہمسائے کو بتا کے جائیں یا آواز دے کے جائیں. کیوں؟ تاکہ کوئی اپنے گھر کے اندر کسی حالت میں ہو سکتا ہے حجاب میں نہ ہو. حقوق ہیں اجزاء, حقوق الناس ہے کہ اگر کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اگر وہ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بے حجاب ہے اپنے کاموں میں, اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو نظر آ گیا, حقوق ہے, اگر آپ نے اس کو دیکھا قیامت میں حق ادا کرنا پڑے گا. یعنی کیا؟ یعنی آپ کے اپنے اندر حیا ہونی چاہیے.
یہ دور تھا پہلے. اب کون سا دور ہے؟ آئیے. اب تو در و دیوار ہی نہیں ہے. اب تو ہم ویسے بھی جس کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں کوئی حدود ہی نہیں ہے. اور جب سے یہ اپلیکیشن آئی ہیں، یہ سافٹ ویئر، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ تو اب گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور سب کچھ اب فیس بک کی دیوار پہ ہوتا ہے. با حجاب لوگ، متدین لوگ، اتنا نفس کمزور ہو گیا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو. شادی شدہ لوگ گھر برباد ہو رہے ہیں. جانے محترم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نوٹ کریں. کیا کرتے ہیں یہ راتوں کو بیٹھ کے؟ کیوں انٹرنیٹ کے موبائلوں کے پیکیجز اتنے سستے ہیں؟ رات کو ساری رات 5 روپے میں ساری رات بات کریں. کس سے بات کرے گا یہ رات کو؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ویسے بھی ابھی سب کچھ آن لائن ہے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. خود اپنی تربیت کریں پہلے انسان. معاشرہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے صرف ایک حیا ختم ہونے سے معاشرے کے اندر. اس کو سمجھیں. اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں. ڈائیورس کا ریشو بڑھ گیا ہے اسی وجہ سے. لوگ احتیاط نہیں کر رہے. لوگ کرنے پڑ. یہ 4 چیزیں انسان کو افضل کرتی ہیں. پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں کی، انتخاب. پروفٹ نہیں ہونا چاہیے خاص طور پہ دین کے لیے. دنیا کے کام کریں آپ لیکن دین نہیں. دین کا انتخاب نہ ہو. دوسرا انتخاب جو علماء بیان کرتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. خوف ہے. کچھ لوگوں کو اس زمانے میں خوف تھا کہ جان نکل جائے گی، چلو اسلام کر لو، قبول کر لو. یا مثلا ہم انتخاب کریں کس کی وجہ سے کہ ہمیں جب جہنم کا خوف. اچھی بات ہے، جہنم کا خوف ہونا بری بات نہیں ہے، اچھی بات. لیکن بہرحال خوف کی وجہ سے انسان زندگی میں انتخاب کرتا ہے. ایک انتخاب ہے وہ جو ریکوائرڈ انتخاب ہے، جو ضرورت ہے، وہ ہے آگاہانہ، علم کی وجہ سے. یعنی انسان اگر کسی چیز کا انتخاب کرے تو علم رکھتے ہوئے اس کا انتخاب کرے، اسے پتا ہو. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد، بیوی نے جو اپنی زندگی میں کچھ انتخابات کیے. کیسے انتخاب ہیں؟ کہ بیوی نے آخرت کا انتخاب کیا دنیا کے بدلے. ظاہری زندگی آپ کو نظر آتی ہے کہ بہت مشکل میں ہے، اور ظاہری زندگی تھی بھی سختیوں کے اندر، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہا نہیں، انہوں نے آخرت کی وجہ سے آخرت کا سودا کیا ہوا ہے، آخرت کو اپنے لیے اس دنیا کو بیچ دیا. بیوی بیٹھی ہوئی ہیں رسول خدا کے ساتھ. حضرت جبرائیل تشریف لائے اور خدا کا پیغام لے کر آئے کہ کہا اے میرے نبی، میرے محبوب، فاطمہ سے پوچھیں اس کی کیا آرزو ہے. اللہ، اس کی کیا آرزو ہے، وہ کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے بیان کرے. کیا معرفت ہے. اور ہم محتاج ہیں اس گھر کے. بیوی فرماتی ہیں کہ لا حاجتن، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری خدا کی طرف توجہ بڑھ جائے. کہ بے وجہ الکریم، یعنی میری توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف اور ہو جائے. کیا آرزو ہے. اللہ، تو ہماری زندگی میں کیا آرزو ہے. ہم توجہ کریں کہ بی بی چاہتی کیا ہے. خدا کی طرف متوجہ ہونا. بندگی دیکھیں آپ، کمال دیکھیں. انتخاب کوئی دنیا کی چیز بھی مانگ سکتی تھی یا کوئی اور چیز مانگ، نہیں، خدا تیری طرف متوجہ رہوں، بس مجھے یہ چاہیے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری توجہ کدھر ہے، ہمارا چہرہ کدھر ہے. چہرہ تو انسان ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اب انسان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، روبرو ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً ہمارا وجود کس طرف ہے. کیا ہم متوجہ ہیں اس خالق کی طرف یا نہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. یعنی آپ کو احساس ہو، ایک جگہ بیٹھے ہیں اور کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کاؤنٹر ہے، آپ پیسے لے رہے ہیں، جو کاؤنٹر ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے،
کیمرہ لگا ہوا، آپ 1 روپیہ بھی نہیں غائب کریں گے. کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کیسے اس کے سامنے، اس کے محضر میں انسان گناہ کرے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان نماز ایسے پڑھے جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر ویسے نہیں پڑھ سکتا، یہ محسوس نہیں کر سکتا، تو یہ تو محسوس کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. خدا تو اسے دیکھ رہا ہے. خدا تھوڑی بولے گا کہ 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو دیکھوں گا اس کو نہیں دیکھوں گا. نہیں، وہ تو 1 to 1 ہے اپنے بندے کے لیے. یہ ہے بی بی کا انتخاب. یہ دوسری چیز جو انہوں نے اپنے انتخاب کی کہ جو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی نے خاموشی کے بجائے، سکوت کے بجائے کلام کا انتخاب کیا. کس کی وجہ سے؟ دین کے لیے. خاموش نہیں بیٹھی. خاموش بیٹھ سکتی تھیں، خاتون اول تھیں، جنت سب انہی کے لیے، لیکن نہیں انتخاب کیے. جہاں بولنا تھا وہاں جا کر خطبہ دیا. وہ خطبہ جو فصاحت و بلاغت کا مظہر، یقیناً آپ لوگ ان ایام میں تھوڑا تھوڑا سا پڑھ رہے ہوں گے. حرم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی، حرم حضرت معصومہ نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ڈیلی 4 لائنیں، 5 لائنیں اس خطبے کی اردو کے اندر بھی جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی جائیں، تو انسان تھوڑا تھوڑا پڑھے. کیونکہ یہ خطبہ بہت بلیغ خطبہ ہے. انشاءاللہ فرصت کبھی ہوئی تو اس پہ کچھ فراز سے گفتگو کریں گے. یہ انتخاب کیا انہوں نے، خاموش نہیں رہی. اور وہ چھوٹا سا گھر مسجد نبوی کے برابر میں، کوچہ بنی ہاشم کا، ظاہراً چھوٹا سا ہے لیکن اسلام کی بقا اسی گھر کے اندر ہے. اسی ایک گھر نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ اسلام انہی سے نشأت لے رہا ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا دینے کا. ہم اپنی طرف توجہ کریں عزیزان محترم. ہم آج اپنی زندگیوں میں ہم اپنے آپ کو کتنا سستا بیچتے ہیں. یہ آپ کا، میرا اپنی مرضی ہے، میرا آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ کیا میں اپنی زندگی میں جب پھنستا ہوں تو میں ایک حرام کے بدلے، ایک زبان کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں یا نہیں بیچتا. میں کیسے اپنے آپ کو ٹیون کروں کہ میرے انتخاب بھی وہی بن جائیں جو اس گھر کے انتخاب تھے، تاکہ میں ان کے قریب ہوں. آج جمعے کا دن، متوقع ظہور کا دن، میں آج کے دن امام کی زیارت پڑھی. آج جو جمعے کی زیارت ہوتی ہے، ایک ہی دن ہوتی ہے نا امام کی زیارت، تو کتنی بڑی زیارت ہے. میرے خیال میں 5 منٹ زیادہ ہیں، 2-3 منٹ لگیں گے اگر آپ وہ زیارت پڑھیں. پورے ہفتے میں میرے پاس 3 منٹ ہیں، 2-4 منٹ ہیں کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت پڑھوں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے امام کا انتخاب نہیں کیا اپنی زندگی میں. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، مطلب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ اگر ہفتے میں تھوڑی سی ایک زیارت پڑھنی ہے امام کی، بس، اور کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر بھی امام نہیں ہے میرے پاس. تو پھر میں کیسے بی بی کے اطاعت کروں گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے امام کے لیے قربان کر دی. امام کے لیے قربان کی نا. اور امام، ان کو کیا محل چاہیے تھے، ان کو باغ چاہیے تھے. اصل میں سب مسئلہ امامت کا تھا. جو اپنا سب کچھ دے دیں، جو ہر شب سائل کو دے دے پورا گھر، وہ باغ ان کو زمین دے گی کچھ. اصل مسئلہ امامت کا تھا. آج امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ آج میں امام کو یاد کرتا ہوں، امام کے لیے تڑپتا ہوں، یا امام کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. لیکن میں بعض اوقات خود محسوس کرتا ہے انسان کہ انسان پھنسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ملا حسین، ملا مہدی ناراکی کے جو والد تھے، ملا احمد ناراکی، جنہوں نے کتاب جو ہے وہ معراج السادہ کتاب یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. معراج السادہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے.
اخلاق کی کتاب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں پڑھنا، معراج السعادہ کتاب. یہ کتاب اصل میں خلاصہ ہے جو ہے وہ جامع سعادہ کا، جو عربی میں لکھی گئی. ان کے والد نے لکھی تھی کتاب. یہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو یہ کتاب بہت مشہور ہو گئی تھی، معروف ہو، بہت زبردست کتاب تھی، اور نجف کے حوزے کے اندر بھی بہت معروف تھی. تو جب یہ نجف آئے تو علماء ان سے ملنے آئے، کہ کتاب مشہور ہو گئی تھی تو ان کی شخصیت سے لوگ ملنے آئے. اگر کوئی نہیں آیا تو ایک عالم نہیں آیا ملنے، اور وہ سید مہدی بحر العلوم، جو بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، کہ جن کے بارے میں شیخ عباس، شیخ کمی، جو کہ کم المقدسہ میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہ میں اور آپ دونوں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آپ کے پاس یہ اتنا خاص کیا ہے اور یہ کیسے ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے خاموشی سے کہا، آہستہ سے، کہ کیوں نہ ہو جسے وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگایا ہو، کیوں نہ ہو اس کے پاس. تو یہ ملنے نہیں آئے، سب ملنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے جاتا ہوں. تو یہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ان کو آنا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چلا جاتا ہوں. یہ گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے جا کے، درس ختم ہوا، سلام کیا، وہ انہوں نے توجہ نہیں دی، پھر چلے گئے. تھوڑے دن اور گزر گئے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. تو اطراف میں تھے، انہوں نے بولا آپ پہلے بھی گئے تھے، کافی ہے. کہتا نہیں، میں دوبارہ سید ہے. یہ پھر پہنچے، پھر وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. یہ پھر زیارتوں پہ کربلا، سامرا، کاظمین کر کے واپس نجف آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، تو میں ایک اور دفعہ. تو جو اطراف میں تھے کہنے لگے بس کر دیں، اتنا انسان آپ کو وہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کوئی بات. یہ جیسے ہی چلنے لگے تو سید کو پتہ چل گیا کہ یہ آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں کوچے تک آ کر انہیں لینے آئے، اور آ کر بٹھایا، اور پھر گفتگو کی، اور پھر ان سے کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے آئے تھے 2-3 دفعہ، میں نے آپ پہ توجہ نہیں دی؟ کہا نہیں، کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا یہ جو کتاب اخلاق کی آپ نے لکھی ہے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اب انسان ظاہر میں تو کتنا ہوتا ہے کہ میں ایسا، لیکن جب انسان فیس کرتا ہے سارا اخلاق بہ جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کتنا آدمی ہوتا ہے، لیکن جب کسی سچویشن میں گھرتا ہے، کہیں غصہ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا، آپ کہتے ہیں یہ وہی شخص تھا، یہ واقعاً اخلاق کے مظہر تھے. یہ ظاہراً چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی انسان بناتی ہیں. انسان ایسے ہی بنتا ہے، درگزر سے، تواضع سے، جھکنے سے، عزت سے، کہ میں نے آپ کی پہلے بھی خدمت میں عرض کیا. ہم اپنے وجود کو کیسے کریں عزیزان محترم؟ وقت کا امام ہمیں بلائے. بہرحال وقت بہت تیزی سے اپنے جو ہے وہ ثانیوں کو اور دقیقوں کو طے کرتا ہوا. جب بھی میرے زبان سے دقیقے کا لفظ نکلتا ہے، مجھے مرحوم، خدا ان کے درجات بلند کرے، علامہ طالب جوہری ایک صلوات پڑھ کر ان کی روح کو بخش. اللہم صلی علی محمد. وہ جملے وہ ابھی تک سماعتوں میں محفوظ ہیں کہ جو بہرحال ان بزرگوں نے ادا کیے. عزیزان محترم، امام تک پہنچنا ضروری ہے. ہم امام کے لیے کوشاں کتنے ہیں، ہم محنت کتنی کرتے ہیں. علی محضیار کہ جو 20 سال حج کرتا رہا، کیوں؟ کہ میں کسی حج میں امام کی زیارت کروں. آپ جانتے ہیں کہ امام ہر سال حج پہ جاتے ہیں، امام زیارت کرتے ہیں، بغیر امام کے وجود کے حج ممکن نہیں. 20 سال اپنی زندگی کے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. تھک گیا، پھر پیغام بھجوایا گیا، آؤ حج پہ آؤ. جب حج پہ پہنچا، طواف کر رہا تھا تو شخص آیا، کہا امام نے بلایا ہے. کہہ رہے
پہاڑوں کو طے کرتا ہوا مکہ کے ایسی جگہ پہنچا کہ اس نے کبھی وہاں دیکھی نہیں تھی، ایک ہریالی ہے، خیمے لگے ہوئے، امام کی خدمت میں پہنچا، جیسے ہی اندر داخل ہوا امام نے دیکھتے ہی کہا کہ ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ کتنی بڑی انسان کے لیے خصوصیت ہو کہ امام خود فرمائے کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر، کاش ہمارا بھی کوئی عمل ایسا ہو کہ امام کی صدا آئے کہ ہم تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں۔ اللہ، واقعا تڑپتا ہے دل انسان کا۔ یوسف زہرا ہے، علی مہزیار نے کہا مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زیارت کے مشتاق تھے، میں تو آ رہا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارے اعمال تھے، تمہارا اپنا عمل تھا جو میرے اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے امام کو، کیونکہ ہمارے اعمالوں نے غلاف ڈال دیے، پردے ڈال دیے۔ خود صاف کرو اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ امام تک پہنچ پاؤ۔ آپ یقین کریں اگر آپ اپنے وجود سے امام کے لیے تڑپیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تک امام نہ آئے یا امام کا پیغام نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی محسوس تو کر سکتا ہے نا، کم از کم ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی امام کو دیکھے۔ فلسفہ غیبت یہی ہے کہ کوئی نظر امام ہر کسی کو نظر نہیں آئے، امام جس کو چاہیں امام اس کو دیکھتے ہیں، لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں کہ امام ہے، محسوس تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے وجود سے کہ میرا امام زندہ ہے، میرا صاحب زندہ ہے۔ صاحب تک پہنچنا کمال ہے، امام حیات ہے۔ قرآن کی آیات بہت ساری، 8ویں امام یون الاخبار الرضا کے اندر جو ہے وہ امام خود امام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امام کہتے کسے ہیں؟ امام خود کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سورج کی طرح ہے کہ جو حیات دیتا ہے چیزوں، سورج حیات دیتا ہے۔ خود امام کہتے ہیں کہ امام اس زمین کی طرح ہے جو بسیط ہے، اس آسمان کی طرح ہے کہ جس نے سایہ کیا ہوا ہے، یہ امام ہے۔ اس ابر رحمت کی طرح ہے کہ جس سے باران نازل ہوتی ہے، یہ امام ہے۔ لیکن میری زندگی میں امام کہاں ہے؟ استاد دانشمند کا وہ مشہور بیان آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی اس کو ڈب کیا گیا تھا، کہ ایک جوان اپنے گھر میں تھا، اس نے دیکھا کہ بیل بجی، اس نے دیکھا کون ہے، کہا مہدی ہوں، کہا امام، کہا دروازہ کھولو، کہا مولا تھوڑی دیر دے میں دروازہ کھولتا ہوں۔ گھر کی صفائی کرنے میں، سمیٹنے میں، کچھ چیزیں جو امام کو پسند نہیں ہیں گھر میں ہیں ان کو ہٹانے میں 4-5 منٹ ہو گئے۔ جیسی دروازے پہ پہنچا دیکھا امام گلی کے کونے پر، آنکھوں میں آنسو، خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی تیار نہیں ہے، کوئی 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 5 منٹ، تیار۔ ابھی اپنے اوپر رکھ کے سوچے نا، اپنے اوپر رکھ کے سوچے، کیا آج میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام زمانہ کو دے دوں؟ کوئی اس میں ایسی چیز کہ جو صحیح نہ ہو میں امام کو دے سکتا ہوں؟ تو میں اپنا دل کیسے دوں؟ کہاں دیں گے امام کو؟ اور میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ جمعے کا دن ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا بغیر امام کے گفتگو کے۔ اصل حیات، اصل مقصد ہی وہی امام ہے۔ یہ ساری گفتگویں، یہ ساری کمال، یہ ساری باتیں، یہ سب امام زمانہ کے لیے، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ ماتم، اصل صاحب اعضا امام زمانہ ہے۔ اصل عزادار وہی ہے، میں اور آپ تھوڑی عزادار ہیں۔ کہیں اور بیان نہیں ہوا، یہ جو ایک بات ہے جو آپ شاید سنتے بھی ہوں، یہ کہیں بیان نہیں ہوئی، صرف علامہ امینی نے بیان کی ہے یہ بات، کسی اور عالم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ علامہ امینی
جو اتنی بڑی شخصیت کی جنہوں نے غدیر لکھی، کہتے ہیں کہ یہ صرف انہوں نے بیان کیا ہے، باقی کسی نے بیان نہیں کی. انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے وہ خود جانتے ہیں، کس طرح انہیں یہ بات پتہ چلی. یہ صرف انہوں نے بیان کی ہے کہ جب در و دیوار میں سیدہ آ گئیں تو بی بی نے کہا ہے یا مہدی. اللہ آخری فرزند کو پکارا. نہیں پتا، بہرحال علامہ امینی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے حکمت، کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتی ہیں کہ یہی میرا فرزند آئے گا جو نجات دے گا سب کو. یہ ساری مشکل انہوں نے برداشت اس لیے کی. یہ اپنے بیٹے امام حسین کی جو مشکل ہے، اسے بھی سیدہ نے قبول اس لیے کیا کہ اجر جو ہے ان سب امتحان کا امام زمانہ ہے. امام زمانہ کی حکومت ان ساری مشکلات کے لیے اجر. اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا اور بی بی کا بڑا رابطہ ہے، بہت رابطہ ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں. میں اپنا آپ کو تجربہ بہرحال بتاتا ہوں کہ جب بھی اپنے آپ کو روح کو میں نے کہیں پھنستے ہوئے پایا کسی جگہ پر، سوائے بی بی کے مجھے کوئی اور شخصیت نہیں ملی کہ جو مجھے پھنستے ہوئے کو باہر نکالے. حتیٰ کبھی میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو کم ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. میں نے بی بی سے توسل کیا، میں کہا یا سیدہ غلطی ہو گئی، یقیناً غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہوگا، کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، لیکن آپ کو آپ کے فرزند کا واسطہ کہ آنسو کتنا چاہیے اور ہے ہی کیا ہے، کچھ نہیں ہے کہ بی بی یہ آنسو ہی تو ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے، یہی تو آپ کو دیں گے ہمارے پاس، اور ہے کیا. اللہ روایت سنیں گے آپ، اللہ اکبر. استاد رفیع ہمارے بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ خطی کے اندر کہ 700 ہجری کے کسی اہل سنت شافعی عالم نے اس روایت کو بیان کیا. کہہ رہے میں نے ایک بہت بڑے آیت اللہ کے پاس گیا تو اس کتاب میں یہ روایت موجود تھی کہ جب آخری وقت تھا بی بی کا اور بی بی امام کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ ایک کوئی ظرف تھا شیشے کا. بی بی نے کہا کہ علی اس ظرف کو میرے ساتھ دفنا دینا. ظرف کو، اس برتن کو، شیشے کے میرے ساتھ. ظاہراً روایت میں ایسی ہے کہ شاید امام علی کو نہیں پتا ہوگا کیا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ رات کا گریا خدا کے لیے، خدا کی خاطر جو گریا کیا جاتا ہے وہ قبر کو سکون دیتا ہے. یا سیدہ یعنی اتنا تو گریا کیا کہ وہ ظرف میں آیا، اتنی عبادت کی کہ نور عالم ملائکہ کو گھوم رہا ہے. یعنی وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، یہی نجات ہے. اور یقیناً ہر مجلس میں بی بی تشریف لاتی ہیں، یقیناً آتی ہیں، کیوں نہیں آتی. کاشان کے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں محرم میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، ایک خاتون بوڑھی سی میرے پاس آئیں، کہا کہ میری بھی مجلس پڑھ دو. اب میں نے کہا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو برا لگے گا، تو میں نے کہا میرے پاس صرف دوپہر کا وقت ہے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے نہیں بلائیں گے. تو انہوں نے کہا اس سے اچھا تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے شروع کر دی پڑھنے. روز عاشورہ آیا، عاشورہ میں ساری مجلسیں صبح پڑھتا تھا، دوپہر کو کوئی مجلس نہیں پڑھتا تھا. ان کو میں بتانا بھول گیا. میں اپنی ساری مجلسیں پڑھ کے ظہر کے بعد تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹا. میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں سیدہ کو دیکھا. بی بی نے مجھے کہا شیخ
وہ بوڑھیا تمہارا انتظار کر رہی ہے. کہا میری ایک دم آنکھ کھلی. میں دوڑتا ہوا، گرمیوں کے دن تھے، میں دوڑتا ہوا، میں نے دیکھا وہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور باہر آتی ہے، اور میں نے کہا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا، لیکن بار بار آ رہی ہے، بے چین ہے. جیسے ہی میں پہنچا میں نے کہا میں آ گیا ہوں، بے چینی کیسی ہے؟ کہا شیخ تم نے اتنی دیر کر دی، خود سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر، یا سیدہ، یا امام زمانہ، آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ ان آنسوؤں کے صدقے میں. میرے تو گناہگار آنسو ہیں، یقیناً یہاں لوگوں کے اخلاص خلوص کے آنسو ہیں. یا امام زمانہ، یہ نگاہ کرم کیجئے، یہ نگاہ ہم پر بھی کیجئے، ہم خطاکاروں کو اپنی طرف بلا لیں. ہاں عزاداروں، وہ چند دن رہ گئے ہیں، کل شب شہادت ہے، پھر روز شہادت، چند دن کی مہمان ہے سیدہ، یا یوں کہوں کہ بس ایک رات کی مہمان ہے. کل رات تو رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا جائے گا. آج کی رات نہ جانے کس طرح بیوی اپنے بچوں کو کس طرح محبت سے دیکھ رہی ہوں گی، کس طرح غور سے دیکھ رہی ہوں گی، کیونکہ پھر تو یہ چلی جائیں گی، پھر تو یہ زہرا کے یتیم بچے ہوں گے نا. جس طرح شب عاشورہ خیموں میں مائیں بچوں کو دیکھ رہی تھی، وہاں ماؤں نے نہیں جانا تھا، وہاں بچوں نے جانا تھا، یہاں ماں نے جانا ہے. ہاں عزاداران محترم، وہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. بیوی اپنے بچوں کے ساتھ نہ جانے کس طرح ہے. بس آپ سے چند جملے کہوں گا اور التماس دعا. ہاں عزاداران محترم، آخری وقت ہے، اور نہ جانے بچے محسوس کرتے ہوں گے کہ ہماری ماں ہمیں ایک ہاتھ سے سارے کام کروا رہی ہے، ایک ہاتھ سے سر پہ پھیرتی ہے، ایک ہاتھ سے کھانے کھلاتی. چھوٹے بچے ہیں نا، محسوس کرنے والی بات ہے. آپ کے بھی بچے ہیں، خدا سلامت رکھے. جن کے چھوٹے بچے ہوں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہو، ماں ہو، آغوش میں لے لے. کچھ بچے ضد کرتے ہیں گود میں اٹھا لیں، باہوں میں لے لیں. سلام ہو ان بچوں پر کہ جو یہ دیکھتے ہوں ماں ہمیں آغوش میں نہیں لے پاتی، ماں ہمیں اٹھا نہیں سکتی، نہ جانے ہماری ماں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری ماں دیوار کے سہارے سے چلتی ہے، ہاتھ بھی سوجے ہوئے ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی. یہ سیدہ جانتی ہے نہ جانے ان 2 مہینوں کے اندر 3 مہینوں میں اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالا ہوگا. اسی لیے تو کہا میرے چھٹے امام نے کہ وہ وقت آ گیا کہ ہماری ماں، ہماری جد بالکل نحیفہ ہو گئی تھی، منحدۃ الرکن، یعنی ارکان ٹوٹے ہوئے تھے، جسم بالکل گھل گیا تھا، گویا کوئی خیال ہے. ہاں عزاداران محترم، یہ تو میرا مولا جانتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ، بس کیونکہ امام زمانہ ہے، بس میں کہوں گا کہ بی بی کو امام حسین سے بہت محبت ہے، حضرت زینب سے بہت محبت ہے، اور یقیناً جسے حسین سے محبت ہو تو اسے اس سے بھی محبت ہوگی جس کو حسین محبت کرتا ہو. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت عباس ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح امام حسین کی محبت کو حضرت عباس نے کیا. یقیناً حضرت عباس بھی سنتے ہوں گے نا اپنی جدہ کے مصائب، تو عباس جیسا جاہو جلال کیسے صبر کرتا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، نہ کہیں بیان ہوا، نہ کوئی بیان کر پایا. لیکن حضرت عباس کی حسرت تو ہوگی کہ میں بھی اپنی ماں تک پہنچوں. تو ہو سکتا ہے کہ روز عاشورہ جب حضرت عباس گرے ہوں تو یقیناً جب سب شہیدوں کی قبروں پہ آئی تو فرزند عباس پہ بھی ضرور آئی ہوں گی. ہاں لیکن جب عباس گرے نا
تو عباس جانتے تھے کہ ہماری اس جد کو امام حسین سے بہت محبت تھی. آخری وقت تک حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں دی. جب گرے زانو پر سر رکھا, خون کو صاف کیا, عباس سے پوچھا عباس کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت عباس نے کچھ وصیتیں کی ہیں, بس ایک جملہ کہوں گا اور التماس دعا. یہ ہے محبت, یہ ہے وہ صداقت, یہ ہے امامت کا کمال. حضرت عباس نے کہا مولا میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا. ہو سکتا ہے سوال آئے کہ عباس پانی لینے گئے تھے, بغیر پانی کے خیموں بھی نہیں جانے چاہتے, لیکن نہیں, علامہ بیان کرتے ہیں کہ عباس با وفا ہے. عباس جانتا ہے میرا مولا چند دنوں سے بھوکا ہے, چند دنوں سے پیاسا ہے, یہ زہرا کا لال ہے, اس پر صبح سے کتنے بدن اٹھا کے خیموں لے کے گیا ہے, زخموں کے نشان ہے. عباس جانتے تھے, اس لیے کہا مولا میرا بدن مت خیموں میں لے کر جائیے گا. ہاں جب یہ چھوڑ کر امام حسین علم لے کر چلے, جب دیکھا بی بی سکینہ نے علم آ رہا ہے, بچوں کو کہا چچا عباس آ رہے ہیں, لیکن آ کر کیا دیکھا کہ بابا کے ہاتھ میں علم ہے. کہا بابا چچا عباس, کہا چچا عباس نہر کنارے رہ گئے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں, جنہوں نے کہا ہے حاضرین مجلس میں, جن کے کسی کے رشتہ دار ہیں, کسی کے والدین ہیں, جو بھی مریض ہیں, بی بی سیدہ کے صدقے میں, حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار ہمیں مسلمانوں کو جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. ہمیں آپس میں محبت بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات.